لیے میں چاہوں گا کہ پہلے کچھ حصہ اپنا ہمارے قبلہ علامہ صاحب معمولات نبوی جو ہم نے آج کا موضوع رکھا ہے رمضان کریم میں بالخصوص معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہمارے لوگوں کی روٹین جو ہے وہ ابھی تک درست ہوتی نظر نہیں آتی ہے۔ رمضان شریف میں کوئی اپنے معاملات میں لگا ہے، کوئی اپنے کاموں میں لگا ہے، تو ہم نے چاہا کہ آج کے پروگرام میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کریم میں کیا اور کس انداز میں ہوا کرتے تھے، کچھ جملے علامہ صاحب قبلہ ارشاد فرمائیں اپنی گفتگو میں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں مزید مہمانوں کی جانب بڑھتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ ابو بکر بھائی، آپ کا، آپ کی ٹیم کا، نیوز 7 کا اور احساس رمضان کی اس سیٹ پر خوبصورت پر آپ کے وساطت سے مخاطبین کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور رمضان کی ان بابرکت ساتوں میں کہ جس میں اللہ کی رحمت اپنے جوبن پر ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہمارے لیے سراپائے نور ہیں، سراپائے ہدایت ہیں، زندگی کے ہر گوشے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ بے شک اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضور کی ذات کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ قرآن کے جس میں اللہ پاک نے رمضان کے یہ روزے فرض کیے، جس فرضیت کے تحت ہم روزے رکھتے ہیں اور پورا مہینہ رمضان میں رکھتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی صورت جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک مجموعہ الفاظ ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ پریکٹیکل قرآن ہے، یعنی اس کی عملی تصویر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بنی۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا خاص اہتمام فرمایا، اس کو بڑی امپورٹنس دی ہے۔ اس کے لیے بطور اہتمام یعنی پہلے 2 ماہ میں رجب اور شعبان میں ہی اس کے انڈیکیٹرز دیتے اور اس کے حوالے سے باقاعدہ پریپیئر ہوتے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، اور ایسا مہمان اللہ کی رحمت لا رہا ہے کہ جس میں ہر لمحہ تمہارے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، عطا ہے، مہربانی ہے، اللہ کا کرم اور فضل ہے۔ تو اس کے لیے اپنے صحاب کو باقاعدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفارم فرماتے اور پھر معمولات کر کے دکھاتے، یعنی رجب المرجب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سٹارٹ فرما دیتے۔ سیدنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ یوں لگتا ہے کہ سارا رجب ہی روزے رکھتے، یعنی اتنے کثرت کرتے۔ اور سوال کرنے پر پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کی پریپریشن ہے، یعنی رمضان المبارک کی یہ پریپریشن ہے، اور جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تو پورا رمضان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا رمضان بھی باقاعدہ اعتکاف فرماتے، اور بہت سارے صحابہ اکرام جو ہے یعنی دنیا سے گوشہ تنہائی میں جا کر اپنا تزکیہ تصفیہ، یعنی کہ قرآن کریم میں جو روزے کی اصل بتائی گئی ہے وہ تقوی بتایا گیا ہے، تو اس تقوی کے حصول کے لیے لازم تھا کہ دنیا اور ما فیہا سے اپنے معاملات کو کاٹ کے تو اللہ کے ساتھ خاص ہو جایا جائے، تو اس کے لیے باقاعدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے۔ پھر رمضان المبارک جو روزے کی اصل صورت کے ساتھ ہے وہ احساس پر بھی مبنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت عطا فرمائی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی، اور پھر خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار میں، کہ حضور کے گھرانے کی وہ تربیت تھی کہ آپ تو نفلی روزہ بھی رکھتے تو اس روزے کے افطار کے وقت پر سائل آ جاتا تو وہ سب کچھ اٹھا کر اس کو دے دیتے۔ ان کی جود، ان کا سخا، ان کا سائل کو مراد بر دینا، یہ دراصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے۔ ماشاء اللہ۔